آج بیسیکلی ہماری ایک جو ہمارے بانی کا 7 جنوری کا 8واں سال ہے اس کے بارے میں میٹنگ تھی، لیکن اس سے امپارٹنٹ جو آج کل ہمارے حالات ہیں جو جموں کشمیر میں آج کل ہو رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کل ہمارا ایک ریٹائرڈ SSP بارہمولہ میں اس کو نماز پڑھتے پڑھتے اذان دیتے دیتے اس کو شہید کیا گیا بیچارے کو، یا راجوری کے بارے میں آپ نے سب نے جانا ہوگا، سنا ہوگا راجوری میں کیا حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ ان دونوں کی جتنی مذمت بھی کی جائے بہت کم ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہماری پریزیڈنٹ جانا چاہتی تھی سرن کوٹ، تو اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اس کو جانے نہیں دیا۔ مجھے نہیں لگتا ہے یہ کون سی کتاب ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں گے۔ یہ تو انڈین پینل کوڈ کے ایک سیکشن ہے، یہ ایک کرائم ہے انڈین پینل کوڈ کے تحت۔ مجھے نہیں لگتا یہ کون سی کتاب ہے جس کتاب کو دیکھ کے آپ یہ اتنی اس کو ہماری پریزیڈنٹ کو راجوری جانا تھا، سرن کوٹ جانا تھا، اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ ہمارے باقی بھی کچھ لیڈرز ہیں جن کو گھر سے باہر نہیں آنے دیا۔ یہ حالات ہے آج کل جموں کشمیر میں، ہمارے جموں کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں، اسی کے سلسلے میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو جو وہاں سویلین مر گئے بیچارے ٹارچر سے جو مر گئے، ان کے لیے 50-50 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے اور ہر گھر میں ایک ایک نوکری دی جائے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے تو سرکار سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جو سرکار بولتی ہے کہ سامانیہ ہے سامانیہ، کہاں سامانیہ ہے؟ بارہمولہ میں سامانیہ ہے، راجوری میں سامانیہ، کہاں سامانیہ ہے؟ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں 370 ہٹنے کے بعد 370 سے جموں کشمیر میں جو بھی ملیٹنسی تھی، چاہے حالات خراب تھے، وہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو 370 اس کا ذمہ دار ہے۔ اب تو 370 ہٹے ہوئے 4.5 سال ہو گئے، اب تو اس سے زیادہ ہونے لگا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اگر 370 ہی اس میں وہ وجہ تھی تو 4.5 سال ہو گئے، تو اب تک تو پھر حالات کچھ اور ہونے چاہیے تھے۔ جو آج لگتا ہے حالات ہے وہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جیسے ہمارا یہ SSP بیچارہ، ہمارے راجوری والے، جہاں 5 فوجی شاید اس میں مارے گئے، 3 سویلین مارے گئے اور باقی لوگ زخمی ہو گئے، ان سے ٹارچر کتنا کیا گیا اور ہماری پریزیڈنٹ کو جانے نہیں دیا۔ ہم نے آج کی میٹنگ میں سب نے مل کر اس کو روکا گیا گھر پہ، اس کی ہم نے مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے ایک تو 50-50 لاکھ روپے کا معاوضہ اور ایک جاب دینی چاہیے ان کو، ان سب کو جو بھی ہوا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا خبر۔ اگر ویسا دیکھیے، یہ یونٹ موو کرنا، انکوائری کرنا، آپ نے دیکھا نہیں لاسٹ ٹائم جو ایک وہ فوجیوں کے بارے میں ایک آرڈر آیا تھا، اس کو بھی ریورٹ کیا گیا، اس آرڈر کو بھی ریورٹ کیا گیا۔ یہ تو مجھے لگتا ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کرتا ہے، یا تو ایک سیریسلی کوئی بات ہو، سیریسلی جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور لوگوں کو پتا چلی کہ سزا ہے، سزا لگی ہے، تو تبھی تو کچھ بات بنتی ہے۔ ویسے ایسے ریموو کرنے سے ان کے جو مر گئے وہ تھوڑی واپس آ جائیں گے، یہ جو زخمی ہے وہ بیچارے تھوڑی ٹھیک ہو جائیں گے ریموو کرنے سے۔ جن کے گھر اجڑ گئے ان کا تو سرکار کو دیکھنا چاہیے، LG صاحب کو دیکھنا چاہیے، سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں کیا ہوگا۔ تبھی تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو وہ واپس تو نہیں آئیں گے، 50 لاکھ دیں گے، 50 کروڑ بھی آپ دیں گے تب بھی تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن کم از کم وہ جو بریڈ ارنرز تھے بیچارے، ان کا اس کے بعد کچھ تفاوت ہو جائے گا۔ تھوڑی پہلا بڑا انسیڈنٹ ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہاں گڈول میں ایک کرنل، ایک میجر، ایک وہ DSP بیچارہ ہمایوں عیدگاہ میں ایسے مسرور بیچارہ گھر میں۔ یہ تھوڑی بڑا انسیڈنٹ ہے۔ تو روزانہ جو بھی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم بڑا انسیڈنٹ بولتے ہیں، ہم کل والے انسیڈنٹ کو بھول جاتے ہیں۔ لارن میں آپ یاد کریے، گڈول میں تو آپ یاد کریے ایک کرنل بیچارہ، میجر، ایک DSP۔ تو یہ تو روزانہ بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، روزانہ حالات تو مجھے لگتا ہے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر از نارمل ناؤ، ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائیڈ؟ کہاں ہے کشمیر نارمل؟ میں تو نہیں بولتا کشمیر نارمل ہے۔ مجھے گھر سے یہاں 40 کلومیٹر میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ان 40 کلومیٹر آپ کو 40 منٹ بھی نہیں لگنے چاہیے۔ ایک عام آدمی کو مجھے لگتا ہے کھنا بل سے یہاں تک 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ نارمل کہاں؟ نارمل تب ہوتا ہے جب سڑک پہ آرمی والا نہیں ہوتا، جب آپ کو ہر 10 منٹ کے بعد ایک آرمی والا وردی والا نہیں رکاتا، رکو ادھر سائڈ میں رہو۔ نارمل تو تب ہوتا ہے جب یہ جو کل SSP ہو گیا بیچارہ، شہید ہو گیا، یہ شہید نہیں ہو جاتا۔ نارمل تو تب ہوتا ہے جب راجوری والا انسیڈنٹ نہیں ہوتا، تبھی تو نارمل ہوگا۔ تو مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ فاروق اللہ صاحب نے کہا کہ پیس انیشیٹو کے لیے ضروری ڈائیلاگ پروسیس کرنا شروع۔ دیکھیے مجھے لگتا ہے ان کو مفتی صاحب ہمارے لیڈر کی تمام باتیں یاد کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری، یہ جو سب آرڈینیٹس ہیں اس کے،
چاہے جو بھی ہو، کیا یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں یا اس کے خلاف کام کرتے ہیں؟ اگر دل کی دوری ہٹانی ہے، مٹانی ہے، دلی کی دوری مٹانی ہے، تو ایسے انسیڈنٹس تو نہیں ہونے چاہیے. ایسے انسیڈنٹس تو دوری بڑھ جاتی ہے، دوری کہاں نزدیک آ جاتی ہے. ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے راستہ دکھایا ہے وہی ایک راستہ ہے، وہی دلی والوں کو بھی، مجھے لگتا ہے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو بھی تمام وہ باتیں یاد کرنی چاہیے جو مفتی صاحب نے تب سے کہا ہے، جب سے مجھے لگتا ہے جب سے وہ پالیٹکس میں، تب سے مفتی صاحب کی وہی ایک بات رہی. وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جموں کشمیر کے لوگ پرامن باعزت زندگی گزارے. ان کا خواب تھا کہ جموں کشمیر کو ایک پیس کا گہوارہ بناؤ. وہی ہے، مجھے لگتا وہی ہے. ان کو بھی دیکھنی چاہیے مفتی صاحب کیا کہتے تھے، کیسے کہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے. انہی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، جموں کشمیر کا ایشو سالو ہو.